بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کسی بھی انسان کی قسمت کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ بعض لوگ اپنی قسمت کے بدلنے کے منتظر ہی اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کی قسمت بدلتی تو ہے لیکن محض چند غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس حقیقی مگر دلچسپ کہانی کی ابتدا انگلینڈ کے علاقے نارتھ ہیمپٹن شائر سے ہوتی ہے، جہاں پر نک میڈ نامی یہ شخص رہتا ہے۔ نک کو فوجی گاڑیوں اور ٹینکس وغیرہ کا بے حد شوق ہے، اور صرف شوق ہی نہیں بلکہ اس کا کاروبار بھی ایسا ہی ہے۔ نک کے اس کاروبار کا نام ٹینکس الاٹ ہے، اور موویز اور ٹی وی شوز میں استعمال ہونے کے لیے نک ان ٹینکس کو رینٹ پر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر اس علاقے میں جائیں تو آپ نک سے ایک ٹینک چلانے کی ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں۔ اگرچہ نک کے پاس ابھی بھی بہت سے ٹینکس موجود ہیں، لیکن وہ اپنے کاروبار کو بڑھتا دیکھ کر مزید ٹینکس بھی خریدنا چاہ رہا تھا، اور بالکل یہیں پر ہی ہماری کہانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا ساری میں نک ان انسانوں میں سر فہرست آتا ہے جو کہ فوجی ٹینکس کے اکیلے مالک ہیں، اور انگلینڈ میں بننے والی کوئی بھی مووی ہو جس میں اگر ٹینک کی ضرورت ہو تو پروڈیوسر حضرات کو نک کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی پڑتا ہے۔ تقریباً 150 کے قریب ٹینکس اور کئی فوجی گاڑیوں کے مالک اس شخص نے ایک اور ٹینک کا سودا کرنے کا سوچا۔ نک کے پاس موجود ٹینکس برطانیہ، امریکہ اور روس کی فوج کے زیر استعمال بھی رہ چکے ہیں۔ حتیٰ کہ نک کے پاس برطانوی فوج کے پاس موجودہ زمانے میں استعمال ہونے والا مشہور زمانہ چیلنجر 1 ٹینک بھی موجود ہے۔ جیسا کہ ہم نے ناظرین کو بتایا کہ نک عام لوگوں کو ٹینک چلانے کی ڈرائیونگ کلاسز بھی دیتا ہے، اور اس کی پراپرٹی پر ٹینک چلانے کے ساتھ ساتھ لندن میں ایک ٹینک لیموزین رینٹ پر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کا کاروبار چمک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے کچھ ایسا کیا جس کے بارے میں شاید ہی کوئی عام شخص اپنے خواب و خیال میں بھی سوچ سکے۔ جس طرح ہمارے ملک میں OLX ہے، اس طرح برطانیہ میں ای بے چلتی ہے، اور ایک دن ای بے پر ڈھونڈتے ہوئے نک کو ایک روسی T-54 ٹینک سیل کے لیے نظر آیا، اور اس ٹینک کو دیکھتے ہی اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اکثر موویز میں رشین ٹینکس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ خرید اس کے لیے کافی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس روسی ٹینک کو خریدنے کے بعد اسے اپنا سارا کاروبار ایک طرف اور اس ٹینک کو ایک طرف کرنا پڑے گا۔ نک نے فوراً سے اس ٹینک کے مالک جو ہیوی سے رابطہ کیا، اور جلد ہی ان دونوں کے درمیان اس ٹینک کو خریدنے کا معاہدہ طے پا گیا، اور جو نے یہ ٹینک $39,000 کے عوض بیچنے کی حامی بھر لی۔ لیکن نک نے کچھ فوجی گاڑیوں کے بدلے یہ سودا کرنے کا کہا، جو کہ جو نے بخوشی قبول کر کے یہ ٹینک نک کے حوالے کر دیا۔ نک اپنی اس خرید پر بے حد خوش تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس ٹینک کے اندر کون سا خزانہ چھپا ہوگا۔ نک کو یہ ٹینک اس وجہ سے بے حد پسند تھا کہ یہ ٹینک اصل میں جنگ میں استعمال ہوا تھا، اور عراقی جنگ میں اس ٹینک کو استعمال کیا گیا تھا، اور تقریباً 1500 میل یہ ٹینک چلا تھا۔ نک نے چونکہ فلموں میں ان ٹینکس کو رینٹ پر دینا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان ٹینکس کا صحیح حالت میں ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ نک نے اس کام کے لیے ٹاڈ چیمبرلین نامی ایک میکینک بھی رکھا ہے۔ نک اور ٹاڈ دونوں مل کر اس ٹینک کو ٹھیک کرنے اور مکمل طور پر اصل حالت میں لانے کی کوششیں کرنے لگے، اور یوں انہیں جلد ہی اس ٹینک کے اندر اسلحہ اور گولہ بارود چھپا مل گیا، جو کہ ان نے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ لیکن ان نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کے بعد ان کو کیا ملنے والا ہے۔ اور ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ٹینک عراقی جنگ میں استعمال ہوا تھا۔ سارا ہفتہ یہ اور اس کا میکینک اس ٹینک پر کام کرتے رہے، اور جلد ہی ٹاڈ کو یہ بات پتہ چلی کہ اس ٹینک میں لگا ایک فیول ٹینک کسی چیز کے ساتھ اس طرح فکس کیا گیا ہے کہ اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس نے ایک لوہے کے راڈ کی مدد سے ایک لوہے کے ڈبے کو تھوڑا سا کھولا، اور اس کو یہ دیکھ کر شک سا ہوا کہ اس فیول ٹینک کے اندر ایک عجیب سا سوراخ کیوں کاٹا گیا ہے، جو کہ عام فیول ٹینکس میں ہرگز نہیں ہوتا۔ لیکن اس میکینک کو کیا ملا تھا، آپ اگر اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو شاید آپ بھی اس پر اعتبار نہ کر سکیں۔ ٹاڈ کو اس فیول ٹینک میں موجود اس سوراخ پر اتنا زیادہ شک ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا نک تک آیا تاکہ اس بارے میں اسے بتا سکے۔ ان دونوں نے اس کو کیمرے میں ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں اس کے اندر شاید ایک بار پھر سے خفیہ طور پر چھپائی ہوئی بندوقیں بھی ملیں گی۔ لیکن ان کو جو ملا وہ بندوقوں سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ ویڈیو بناتے ہوئے ٹاڈ سب کو بتانے لگا کہ ان کو پہلے بھی اس ٹینک کی خفیہ جگہوں سے اسلحہ ملا ہے، اور ایک بار پھر سے ہم اس پراسرار طور پر بند کیے فیول ٹینک کو کھولنے والے ہیں، اور امید یہی ہے کہ اس کے اندر بھی اسلحے کا ایک خزانہ ہمیں ملے گا۔ لیکن ان دونوں کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ بندوقوں کے ذخیرے کو کوئی خزانہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اصل خزانہ تو ابھی ان دونوں کو ملنے والا ہے۔ ان دونوں نے اس لیے بھی اس سارے واقعے کو ریکارڈ کرتے رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر بہت بڑی تعداد میں ان کو اسلحہ ملتا ہے
تو وہ پولیس والوں کو ثبوت دکھانے کے قابل ہوں گے۔ جب نک کے مکینک نے اس ٹینک کے اندر موجود اس جگہ ہاتھ ڈالا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے ہاتھ میں بندوقوں کی جگہ کچھ اور ہی محسوس کیا۔ اور ناظرین اسکرین پر نظر آنے والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا ملا۔ اس نے سوچا کہ کوئی لوہے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آیا ہے، اور اس نے جب کھینچ کر اس ٹکڑے کو باہر نکالا تو حیرت سے ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سونے کی ایک اینٹ تھی اور ان دونوں کے پاس حیرت سے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اور اچانک نک کا مکینک بولا کہ ابھی اندر ایسے ہی اور بھی کسی دھات کے ٹکڑے موجود ہیں۔ ان دونوں نے ایک ایک کر کے ان سونے کی اینٹوں کو باہر نکال لیا، اور ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کریں، لیکن ان سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہو جائے گی اس بارے میں ان نے شاید کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان دونوں کو اس ٹینک کے فیول ٹینک کے اندر سے 5 سونے کی اینٹیں ملیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن تقریباً 5 سے 6 کلو تک تھا، اور ان کی قیمت تقریباً 25 لاکھ امریکی ڈالر یعنی تقریباً 43 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ان نے اپنے کچھ دوستوں اور کولیگز کو بلایا اور ان سب سے مشورہ لیا کہ اس سونے کا آخر کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ مزید ٹینکس لینے چاہیے، جبکہ ایک لڑکی نے کہا کہ 7 رینج روورز لے لینی ہی اس خزانے کا صحیح مصرف ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان دونوں کو پتا تھا کہ ان لوگوں کو اس سونے کے بارے میں مقامی پولیس کو آگاہ کرنا ہی ہوگا۔ جب حیرت اور لالچ نے کچھ عقل کو دوبارہ دماغ میں آنے کی جگہ دی تو ان کو سمجھ آئی کہ پولیس کو بتائے بغیر وہ اس سونے کی اینٹوں کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے نک نے مقامی اتھارٹیز کو کال کر کے بلا لیا، لیکن سوال تو یہ تھا کہ اصل میں سونے کی اینٹیں آئی کہاں سے، اور ناظرین اس کا جواب سن کر حیران رہ جائیں گے، چونکہ یہ ٹینک عراقی جنگ میں استعمال ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ سونا کویت کا ہے، اور چونکہ عراق نے جب کویت پر حملہ کیا تھا تو فوجیوں نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی جس کو لوٹا نہ ہو، اور دیگر قیمتی چیزوں کی طرح سونے کی ان اینٹوں کے چوری ہونے کا شک بھی عراقی فوجیوں پر ہی کیا جا رہا تھا۔ نک اور اس کے میکینک کی ساری ایکسائٹمنٹ تب ختم ہو گئی جب ان نے اپنے دروازے پر نارتھ ہیمپٹن شائر پولیس کو دستک دیتے ہوئے دیکھا۔ پولیس نے فوراً سے سونے کی ان اینٹوں کو ضبط کر لیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ سونے کی ان اینٹوں کا تعلق کویت سے ہے بھی یا نہیں، لیکن نک نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔ نک امید کرتا ہے کہ اگر ان سونے کی اینٹوں کے اصل مالک اور ان کے ملک کا نہ پتہ چلایا جا سکا تو شاید یہ اینٹیں اسے واپس مل جائیں۔ وہ اور اس کے دوست ابھی بھی ایک نئے ٹینک اور 7 رینج روورز کے خواب کو خود سے چھن جانے پر پچھتاتے ہیں۔ جو ہیوی جس نے یہ ٹینک نک کو بیچا تھا اس سے اس کے خیالات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کچھ خاص پچھتاوا ظاہر نہ کیا، اور اس نے مذاقاً کہا کہ اگر نک کو یہ سونے کی اینٹیں واپس مل گئیں تو شاید مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ یہ کہانی جب شیئر کی گئی تو لوگوں نے اس پر اپنی مختلف آراء ظاہر کیں، اور بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس کو مقامی پولیس والوں کو اس کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس سارے واقعے کو خود تک ہی رکھنا ہی اس کے حق میں بہتر تھا۔